فرمایا یہ صوفیاء، میں نے ساری زندگی میں ریسرچ کی، آپ فرماتے ہیں میں نے صوفیاء کو سب سے زیادہ اعلیٰ کردار والا اور سب سے زیادہ پاکیزہ پایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو امام احمد بن حنبل۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب امام احمد بن حنبل کسی چھوٹے آدمی کا نام نہیں ہے، پورا ایک مذہب فقہ آپ کے نام سے مدون ہے، حنبلی۔ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہا آپ کے شاگردوں میں کوئی میرے جیسا گناہگار یا آج کل کا کوئی مولوی 8 سالہ درس نظامی کیا نہیں ہوتا تھا، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے، بڑے بڑے صاحب کرامت لوگ ہوتے تھے۔ تو آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے کہہ دیا حضور یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ صوفیاء کا طبقہ میں نے سب سے افضل پایا؟ آپ نے عجیب بات کر دی، یستمعون و یرقصون، آپ نے صوفیاء کو افضل کہہ دیا۔ وہ تو سماع بھی کرتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، سماع بھی کرتے ہیں اور تو وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ پتا چلا یہ سماع اور رقص ابھی کی ایجاد نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے زمانے سے ہے۔ کہا وہ تو سماع بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ رقص بھی کرتے ہیں، آپ نے کیسے ان کو اعلیٰ کہہ دیا؟ اللہ اکبر! امام احمد بن حنبل نے تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تو دعہم، ان کو چھوڑ کہ وہ سماع اور رقص کرتے ہیں، وہ جب سماع کرتے ہیں، جب سن رہے ہوتے ہیں، مشاہدات ان پر وارد ہو رہے ہوتے ہیں، وہ روحانیت کی دنیا میں ہوتے ہیں، انوار و تجلیات کا القاء ان کے قلب پر ہو رہا ہوتا ہے، ان کا جسم فرش پر ہوتا ہے، ان کی روحیں عرش پر ہوتی ہیں، عالم جذب میں ہوتے ہیں، مستی میں ہوتے ہیں، معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ان پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی عالم میں ان کی روح جب فرش پر ہوتی ہے تو اس وقت وہ وجد میں آ جاتے ہیں، وہ پھر رقص کرتے ہیں، وہ ایک لمحہ اللہ کی ملاقات میں خوشی مناتے ہوئے رقص کرتے ہیں، وہ ایک لمحہ اپنے رب کی تجلی پاتے ہیں۔ وجد کا معنی ہوتا ہے پانا، پھر جب تجلی پاتے ہیں تو پھر رقص کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اور لوگاں مذاق کی بنائی کی دی، نچنا شروع کیتا تے آکھیا بلا ایک اگے نچیا سی تے بلے اگے ہزار نچے، میں آکھیا اور نچنا ہو رہا ہے، تیرا نچنا ہو رہا ہے، تو نچنا پہ دنیا نہیں یاد اچ، تو نچ رہے ہیں نفس دا ذائقہ پورا کرنے مارے ہو، تو نچ رہے ہیں تیرا دل کر رہا تو نچے۔ بلے شاہ نچنا آسان نہیں، بلے شاہ عنایت شاہ کے عشق میں فنا ہو کر انوار و تجلیات کی بارش میں معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے شیخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے معرفت کا شربت پی کر جب ناچتے تھے تو چرند پرند بھی خاموش ہو کر رقص دیکھتے تھے۔ علی علی والے بیٹھے ہو نا، نعرہ حیدری حیدری حیدری، حیدر والوں کے چہرے مسکراتے ہیں، خندہ پیشانی ہوتی ہے، حیدر والے منہ نہیں بناتے، حیدر والے خوش رہتے ہیں۔ مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ہے۔ اب سنیے گا، یہ رقص، یہ جو رقص ہے جو میں نے سنایا، یہ اور قرآن میں آ جائیں، الذین، توجہ رکھیے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ قرآن میں بھی بیان کر رہا ہے، صرف اس سماع میں رقص نہیں ہے، ذکر میں بھی اللہ نے رقص رکھا ہے۔ الذین یذکرون، کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہوتے، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، کبھی اس پہلو سے یاد کرتے ہیں، کبھی اس پہلو میں یاد کرتے ہیں، گھومتے ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، وہ مست ہوتے ہیں یار کی یاد میں، ذکر کرتے ہوئے بھی رقص کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کو کوئی نعت اور کلام سنتے ہوئے بندہ جھوم جاتا ہے، جھومتا ہے کہ نہیں؟ جھومتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ کوئی گردن ہلا رہا ہے، کسی کا جسم ہل رہا ہے،
کوئی واہ واہ کر رہا ہے، کسی کی روح میں سکون ہے، اور کسی کی طلب اور پیاس زیادہ ہے، اور ظرف کا پیالہ بھی بڑا ہے، وہ کچھ زیادہ لے رہا ہے۔ کوئی یوں کر رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ کس دنیا میں ہے، کبھی اس طرف رقص کرتا ہے، کبھی اس طرف جھومتا ہے، وہ محبوب کی یاد میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ محبوب کی یاد میں ہے۔ وہ کہا نا حضور نصیر ملت نے